عمران خان کے خلاف کیسز کی جو بڑھتی تعداد ہے اس کو بریک نہیں لگ رہی، اور آج جس طرح کی گفتگو کی گئی ہے اس کے بعد ظاہر ہو گیا کہ یہ بریک لگنی بھی نہیں ہے۔ ان کے خلاف یا تو غداری کا یا اداروں کے خلاف الزام تراشی کا کوئی نہ کوئی نیا کیس آنے والا ہے، اور اس سلسلے میں ایک اور جو درخواست ہے یا شکایت ہے وہ موصول ہوئی ہے، جس کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ باقاعدہ شروع کر دی گئی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی نئی ایف آئی آر منظر عام پہ آ جائے گی، اور یہ اس وقت ظاہر کی جائے گی جس وقت عمران خان کی کہیں کسی اور کیس میں ان کو ریلیف مل چکا ہوگا یا رہائی کے کوئی امکانات بڑھ رہے ہوں گے۔ اس وقت بتایا جائے گا کہ نہیں یہ تو اب اس کیس میں بھی گرفتار ہے۔ حالیہ یہ جو سیاسی ایک ٹائم لائن پوری گزری ہے نا پی ڈی ایم کی، اور پھر ابھی جو شہباز حکومت ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں عوام کے مفاد کی قانون سازی کتنی ہوئی ہے اور پرسن اسپیسیفک جو قانون سازی ہے وہ کتنی ہوئی ہے۔ مطلب اپنی ذات کو ریلیف پہنچانے کے لیے قانون سازی دھڑا دھڑ، جناب نیب کے کیسز سے ریلیف، آگے پیچھے ہر طرح سے ریلیف، اور کسی ایک شخص کو اگر آپ نے پھنسانا ہے یا الجھانا ہے تو اس کے لیے قانون سازی۔ سمپل ایگزامپل اس کی گزشتہ روز کے 2 آرڈیننس ہے۔ آج اپنے ہی لوگ آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ ایسی مشتبہ قانون سازیاں مت کریں۔ خواجہ سعد رفیق کا بیان ٹیلی ویژنز ہیڈ لائنز میں چلا رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون پہلے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے، اب پھر سے استعمال کرنے کا ایک پلان ہے، یا مطلب نظر آ رہا ہے کہ یہ استعمال ہوگا تو اس سے بچنا چاہیے۔ مطلب جب آپ یہ قانون سازی کریں کہ اگر کسی نے بدنیتی پر مبنی کیس بنایا تو اس کی سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر رہے ہیں، مطلب وہ تو 10 سال ہونی چاہیے تھی، میں نے کل کے ولاگ میں بھی ڈسکس کیا تھا، تو آپ اس کی سزا کیوں کم کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب بدنیتی پر کیسز آگے چلیں گے؟ تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ سائفر کیس کی سماعت نہیں ہو سکی، اور ایک کیس اور بھی ہے جس کی آج سماعت ہونا تھی لیکن نہیں ہوئی، اور وہ ہے اسلام آباد کے 3 حلقوں سے متعلق جو مبینہ دھاندلی کا کیس ہے۔ اس کے حوالے سے الگ الگ چونکہ کیسز کر دیے تھے، تو آج کے دن جو سماعت ہونی تھی وہ NA 48، اسلام آباد کے ٹوٹل 3 حلقے ہیں، 47، 48، 49، تو آج 48 کا جو حلقہ ہے اس میں دھاندلی کے خلاف علی بخاری جو PTI کے نمائندے ہیں ان کی اپیل پر سماعت ہونا تھی۔ آپ کو پتہ ہے عدالت نے فارم 45 مستند ڈاکومنٹس کے ساتھ مانگ رکھے ہیں، حلف نامے بھی مانگ لیے، ریٹرننگ افسران کو بھی بلا لیا تھا، تو آج وہ سماعت نہیں ہو سکی۔ لیکن جو ہارنے والے دوسرے امیدوار ہیں، آزاد امیدوار جو تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے الیکشن ٹریبیونل کو ایک جواب جمع کرایا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 8 فروری کی شام کو NA 48 اسلام آباد سے PTI کے امیدوار کامیاب ہوئے ایز پر فارم 45، اور ہمیں ہمارے سامنے جو دستیاب ریکارڈ تھا اس میں پتہ چل گیا میں تو ہار گیا ہوں لیکن PTI کا امیدوار جیت گیا۔ لیکن اگلی صبح یہ معلوم ہوا کہ نون لیگ کی امیدوار کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، اب عدالت کے سامنے یہ فارم 45 تو آ گیا، اب بچنا مشکل ہے PMLN کے جیتے ہوئے امیدواروں کا جنہیں فارم 47 سے جتایا گیا۔ دیکھتے ہیں عدالت کیا ڈیسیژن کرتی ہے۔ کل عدت کیس کی سماعت بھی ہے، سماعت نہیں ہے سوری، فیصلہ آنے والا ہے۔ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، کل اس کے فیصلے کا دن ہے۔ ذرا آپ لوگ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا فیصلہ آ سکتا ہے، جبکہ فیصلہ محفوظ ہے، کل اناؤنس ہونا ہے، اور ایک طرف اتنی سخت تقاریر ہو رہی ہیں عدلیہ کو لے کے کہ یہ عمران خان کے کیسز ختم کر رہے ہیں یا ضمانت دینا چاہ رہے ہیں، تو کل کیا ڈیسیژن آئے گا آپ کو وہ بھی اپڈیٹ کریں گے۔ پھر آج PTI کا جو مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے کے حوالے سے بھی ایک درخواست کی سماعت ہونا تھی لیکن وہ بھی نہیں ہو سکی، تو اب کل یہ سماعت ہونی ہے کہ ان کا جو سیکریٹریٹ سیل کیا گیا ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں درست۔ تو جسٹس سمن رفت صاحبہ جو ہیں وہ کل اس کی سماعت کریں گی۔ جاتے جاتے آپ کو ایک چھوٹی سی اپڈیٹ اور دے دوں کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں صورتحال کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ فلسطین یا غزہ مارچ کے حوالے سے جو شرکا ہیں وہ ریڈ زون میں احتجاج کر رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پھر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، ریڈ زون جانے والے جو راستے ہیں وہ اس وقت سیل کیے گئے ہیں، احتجاجی مظاہرین جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کی قیادت سینیٹر مشتاق کر رہے ہیں، اور مظاہرین کو دوسری طرف سے یعنی اسلام آباد پولیس کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے بڑا سخت کہ دفعہ 144 نافذ العمل ہے، ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی جائے، اور اگر یہ کوشش ہوئی یا قانون کو ہاتھ میں لیا گیا تو پھر سختی سے نپٹا جائے گا۔